الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کمانے والے ہیں، ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کہ کر دیں گے ہم ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. سواء محیاهم ومماتهم، کیا گمان کرتے ہیں وہ کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہے. ساء ما يحكمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، انسانیت کی تکمیل کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. 22 علامات قیامت بیان ہو چکی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی 23ویں نشانی بیان فرمائی کہ ایک وقت آئے گا تم ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہو گے، لیکن آپس میں تمہارے رویے ایسے ہو جائیں گے کہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست ہوگے، لیکن حقیقتاً اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہو جائیں گے. بظاہر محبت ہو، بظاہر بڑی عقیدت کا اظہار ہو، بظاہر بہت ہی پیار ہو، لیکن حقیقت نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 2 اسباب بیان فرمائے: لالچ اور انانیہ، خود غرضی اور انانیہ. ہر آدمی کی نظر اپنے مفادات پر ہوگی، اپنی اغراض پر ہوگی، اور
اپنے مفادات کے لیے، خود غرضی کے لیے، لالچ کے لیے، ہرس کے لیے بظاہر دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح ہوگا، بڑا پیارا رویہ ہوگا، دیکھنے والا سمجھے گا کہ میرا اس سے بڑا ہمدرد اور کوئی نہیں، میرے ساتھ اس سے زیادہ محبت اور کسی کو نہیں ہے، لیکن حقیقتاً وہ اندر سے دشمن ہوگا، اندر سے اس کے دل کے اندر نفرت ہوگی۔ ایک وجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، خود غرضی، لالچ، مفادات، اور دوسری وجہ بیان فرمائی انانیت، کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے گا، دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھے گا۔ یہ دو وجہیں ہوں گی جن دو وجہوں کی بنیاد پہ آدمی دوسروں سے بظاہر محبت کرے گا، لیکن اندرونی طور پر اس کی کوشش ہوگی اس کو میں کہاں نقصان پہنچاؤں، کہاں اس کی جڑیں کاٹیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا یاد رکھو، اس وقت تمہاری پوزیشن یہ ہو جائے گی، اس وقت تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم ایک دوسرے کا احترام اور اس کی عزت اس لیے نہیں کرو گے کہ تم اس کو عزت کا اہل سمجھتے ہو، اس کو احترام کے قابل سمجھتے ہو، بلکہ تم اس کی عزت کرو گے اس کے شر سے بچنے کے لیے، تم اس کا احترام کرو گے اس کے شر اور اس کی شرارت سے بچنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ بظاہر تم ایک دوسرے کے دوست ہوگے لیکن حقیقت میں اندر سے دشمن ہوگے، مختلف معاملات کے اندر۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں اگر کسی کے ساتھ اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کے، دوست سمجھ کے، عزیز سمجھ کے اس کے ساتھ مل کے کاروباری شراکت اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ کسی کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھ کے اس سے سودا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دوسروں کی نسبت زیادہ مہنگا دیتا ہے اور ساتھ احسان بھی ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے دے رہا ہوں ورنہ بارہ نہیں کا۔ تجارت کے معاملے میں بھی تم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے فکر میں ہوگے، شراکت کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے فکر میں ہوگے، سیاست کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ اور چکر دینے کے فکر میں ہوگے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہاری سوسائٹی کے اندر تمہاری پوزیشن یہ نہ بن جائے کہ تم بظاہر ایک دوسرے سے محبت کرو گے لیکن حقیقتاً تمہارے اندر ایک دوسرے کی نفرت ہوگی، ایک دوسرے سے دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کی عداوت ہوگی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر کرو۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
یہ بات ذرا پوری توجہ سے سن کے اور اس کو دلوں میں بٹھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا سب سے اچھا دوست اور سب سے اچھا ہمدرد کون ہے؟ فرمایا وہ جو اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تمہارا ہمدرد نہیں جو تمہاری دنیا بنائے اور تمہاری آخرت بگاڑ دے، وہ تمہارا دوست نہیں جو تمہاری دنیا بنائے اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اور فرمایا سن لو، وہ والدین اپنی اولاد کے ہمدرد نہیں جو اولاد کی دنیا کے لیے ان کی آخرت اور اپنی آخرت تباہ کرتے، ان کی دنیا کے لیے اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کو تباہ کر لیں۔ فرمایا آدمی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے اچھا دوست وہ ہے جو اس کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے۔ بلکہ ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، میرے اس منبر پہ بیٹھنے والا وہی شخص میرا وارث ہوگا جو میری امت کے افراد کو حق بات سنائے، حق بات ان تک پہنچائے اور ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی کوشش کرے۔ جو مولوی، جو خطیب، جو عالم میرے منبر پر بیٹھ کر میری امت کے افراد کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کرے، وہ میرا وارث نہیں ہے۔ تمہیں وقت آ جائے تمہارا رشتوں ناتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا تو بظاہر محبت، اندر مولوی کا تمہارے ساتھ، تمہارا مولوی کے ساتھ تعلق ہوگا تو صرف مفادات، خود غرضی، اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹو۔ ہو سکتا ہے تم مولوی کی دنیا خراب کرو، مولوی ممبر پہ بیٹھ کے تمہاری آخرت خراب کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 24ویں نشانی بیان، فرمایا سن لو، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر ایسے افراد پیدا نہ ہو جائیں جو ظالم کو صرف اس لیے ظالم نہیں کہیں گے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، ظالم کے خوف کی وجہ سے وہ اس کو ظالم نہیں کہیں گے۔ فرمایا سن لو، جب تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ آ جائیں کہ ظالم کو ظالم نہیں کہتے، اگر وہ مولوی ہو تو اس کی مجلس سے دور ہو جاؤ، اگر چودھری ہو اس کی مجلس سے دور ہو جاؤ، اگر وڈیرا ہو اس کی مجلس سے دور ہو جاؤ۔ فرمایا اگر ظالم کو ظالم نہ کہنے والے کی مجلس میں تم بیٹھے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا دلوں کے اندر خوف آ جائے، ظالم کو ظالم کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرو گے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہے گا، ظالم کا ڈر، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ظالم کا خوف۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ وضاحت کر چکا ہوں، ظلم کہتے کس کو؟
ہم نے ظلم کا مفہوم یہ سمجھا ہے بس ظلم اس کو کہتے ہیں کسی نے بغیر کسی جرم کے کسی کو مار دیا، کسی کی پٹائی کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کی چیز چھین لی، صرف یہ ظلم نہیں۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے ایک چیز جس مقام کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی سر کے لیے بنائی گئی ہے، پاؤں میں رکھ دینا ظلم۔ جوتے پاؤں کے لیے بنائے گئے ہیں، سر پہ رکھ دینا ظلم۔ شلوار پہننے کے لیے بنائی گئی ہے، پگڑی بنا کے سر پہ لپیٹ لینا ظلم۔ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا کے کسی دوسرے مقام پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ نبی کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ کا اپنا ایک مقام ہے، رب کو بندے کی سطح پہ لے آنا ظلم ہے، بندے کو رب کی سطح پہ لے جانا بلکہ یہ سب سے بڑا ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ شرک کو ظلم عظیم کیوں قرار دے رہا ہے کہ تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی سطح پہ نہ کھڑا کیا؟ ہاں وہ نبی بھی ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، ولی بھی ہے تو اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ یہ تمہارے سینے کے پنجرے کے اندر اللہ نے جو دل رکھا ہے، اس دل کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان رکھا ہے، ایمان کی جگہ یہاں کفر رکھ دو گے ظلم۔ اس کے لیے اللہ نے توحید بنائی ہے، توحید کی بجائے اس میں شرک رکھ دو گے ظلم۔ اس کے لیے اللہ نے نیکی رکھی ہے، اس کی جگہ تم معصیت اور گناہ رکھ دو گے ظلم۔ فرمایا سن لو وقت آ جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرنے والے کا خوف نہیں رہے گا، تم ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ظالم کو بھی ظالم نہیں کہو گے۔ ظالم کا ڈر تمہارے دل کے اندر آ جائے گا، یہ کہیں مجھے ہتھکڑیاں نہ لگا دے، یہ مجھے کہیں گرفتار نہ کر لے، یہ مجھے کہیں قید خانے میں نہ ڈال دے، یہ مجھے کہیں پھانسی نہ چڑھا دے۔ فرمایا جب تمہارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ آ جائیں تو یقین کر لو تمہارے سر پہ قیامت ہے۔ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی بجائے لوگوں کا ڈر آ جائے گا، اس وقت یقین کر لینا قیامت تمہارے سر پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 25ویں نشانی بیان کی۔ فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے چند ماہ پہلے، چند سال پہلے اس کے بدن پہ پھٹا ہوا لباس تھا، اس کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے تھے، ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والا آج 7 منزلہ کوٹھی 5 منزلہ بنگلہ بنا کے اس پہ اترا رہا ہے۔ میرا مکان میری کوٹھی 5 منزلوں کی ہے،
فرمایا کل تک ان کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، کل تک ان کے بدن پہ لباس تک نہیں تھا، آج وہ اونچی اونچی بلڈنگوں پہ فخر کر رہے ہیں، آج وہ اونچے اونچے مکانات پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور کیسے کسی کی زمین پہ جبری قبضہ کر لیا، کسی کا مکان چھین لیا، سودی قرضے لے لیے، گورنمنٹ سے قرضے لے کے معاف کرا لیے، ناجائز طریقوں کے ساتھ پیسہ کما کے کوٹھیاں بنگلے بناؤ گے اور پھر ان کوٹھیوں اور بنگلوں پہ اتراؤ گے، ان پر فخر کرو گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد بن رہی تھی، اس کا سارے کا سارا مٹیریل حکومت سعودیہ نے اور وہی مٹیریل دیا جو انہوں نے مسجد حرام اور مسجد نبوی پہ لگایا، وہ پتھر، وہ مٹیریل بھیجے جا رہے ہیں، فیصل مسجد مکمل نہیں ہو رہی، انہوں نے احتجاج کیا، شفاعت مرحوم ہے، خدا کے بندو اتنے مٹیریل سے ہم نے مسجد نبوی مکمل کر لیا، تمہاری چھوٹی سی فیصل مسجد نہیں بن رہی۔ ہم مسجد نبوی کا اور فیصل مسجد کا ذرا موازنہ بھی کریں کہ ہم نے اتنی بڑی مسجد نبوی اس مٹیریل سے بنا لی، تمہاری چھوٹی سی مسجد فیصل مسجد اس کے مقابلے میں تو چھوٹی سی۔ اس وقت انکوائری کی گئی تو معلوم ہوا فیصل مسجد بنانے کی ذمہ داری جن افسران پہ رکھی گئی، 70 سے زائد افسران نے اس مٹیریل سے اپنی کوٹھیاں بنائی۔ وہ مٹیریل جو مسجد کے لیے دیا گیا اس سے اپنے مکانات تعمیر کیے، ان سے اپنی کوٹھیاں بنائیں، ان سے اپنے بنگلے تعمیر کیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے حرام کے مال سے کوٹھیاں بنائیں گے، بنگلے بنائیں گے، پھر اترائیں گے، فخر کریں میری کوٹھی، میرا بنگلہ 7 منزل کا، 5 منزل کا، 2 کنال کی کوٹھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو جب تمہاری سوسائٹی کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں، ان کی کل کی اور آج کی دونوں حالتیں تمہارے سامنے ہیں، اور وہ اپنی کوٹھیوں بنگلوں پر اتراتے ہیں تو یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی۔ میں گزشتہ کسی جمعے میں بیان کر چکا ہوں، بین الاقوامی انکوائری رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک کے اندر سالانہ کرپشن 5 ارب روپے کی، اور قانون جو NRO کا جس کو ختم کیا گیا ہے اور اب بحال کر دیا گیا ہے، اس کو مشرف نے سیاسی سودا بازی میں ایک قانون بنا کے بہت سے لوگوں کے مقدمات معاف کیے تھے، 7 کھرب روپے کی کرپشن کے مقدمات اس کے تحت واپس کیے گئے، 7 کھرب روپے کی کرپشن۔ فرمایا تم دیکھو گے اپنی کوٹھیوں پہ اترائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے فخر کریں گے، جب تم دیکھو تمہاری سوسائٹی کے اندر کوٹھیاں بنانے والے، بنگلے بنانے والے کوٹھیاں بنا کے فخر کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، یقین کر لو قیامت تمہارے سر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی 26ویں نشانی حکومت
نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہوں گے، لیکن تم حکومت ایسے لوگوں کے سپرد کر دو گے جو نااہل ہوں گے، ان کے اندر حکومت کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کو چھٹا خلیفہ راشد کہا گیا ہے، ایک گورنر نے امیر المؤمنین کے پاس پیغام بھیجا کہ یا امیر المؤمنین، مجھے فلاں عہدے کے لیے آدمی چاہیے۔ ایک آدمی ہے نماز کا بڑا پابند ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن حکومت کی اہلیت نہیں، کام کو سمجھتا نہیں۔ کام کو سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ میں اب وزیر معدنیات اور وزیر تیل اس کو بنا دوں جو پیٹرول پمپ کا افتتاح کرتے ہوئے پوچھے کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہاں سے تیل نکلا؟ جب حکومت ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائے جو اہل نہیں ہے، تب جوتیوں کی فیکٹری والے کو وزیر دفاع بنا دیا جائے، جب صحافت کی ابجد سے ناواقف کو وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا جائے، جب مذہبی امور کی ابجد کو بھی نہ جاننے والے کو وزیر اوقاف اور وزیر مذہبی امور بنا دیا جائے، جب ایک چٹے ان پڑھ کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے، تو کیا خیال ہے کہ یہ نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حکومت تم نااہلوں کے سپرد کر دو گے۔ دوسرے مقام پہ عہدے فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا حکومت تم نااہلوں کے سپرد کر دو گے، دوسرے مقام پہ فرمایا تم اپنے عہدے نااہلوں کو دے دو گے۔ سیاسی عہدے، حکومتی عہدے، وزارتیں، یہ تم ان لوگوں کو دے دو گے، ان کے حوالے کر دو گے جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو گورنر نے پیغام بھیجا، یا امیر المؤمنین میرے پاس ایک پوسٹ خالی ہے، جگہ خالی ہے، 2 آدمی ہیں، ایک وہ ہے جو تہجد گزار بھی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، باقی نفلی عبادتیں نہیں کرتا، اور ایک آدمی وہ ہے جو نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا، لیکن اس کے اندر حکومت کی کچھ اہلیت ہے۔ فرمایا پہلے آدمی کو بھی چھوڑ دو، تیسرے کو بھی چھوڑ دو، پہلے کو بھی چھوڑ دو، تیسرے کو بھی چھوڑ دو۔ پہلے کو اس لیے چھوڑ دو کہ وہ متقی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، تہجد گزار تو ہے، لیکن عہدہ سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اور تیسرے کو اس لیے چھوڑ دو کہ جو اللہ کا حق نہیں دیتا بندوں کا کہاں دے گا؟ نماز ہی نہیں پڑھتا تو جو ہے نا، تیسرے کو اس لیے چھوڑ دو وہ اللہ کے فرائض کو ترک کرنے والا ہے، اور جو اللہ کا حق نہیں دیتا
بندوں کا حق کہاں دے گا؟ ہاں یہ جو درمیان والا ہے، جو فرائض تو پڑھتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، اس کے اندر امور کو سمجھنے کی اہلیت ہے۔ فرمایا یہ عہدہ اس کو دے دو، نہ صرف تقوی کو دیکھو، نہ صرف اہلیت کو دیکھو، اس کو دیکھو جو اللہ کے فرض ادا کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے جو اللہ کے فرض ادا کرتا ہے وہ بندوں کے فرض بھی ادا کرے گا، جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے وہ بندوں کے حق بھی ادا کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، اور مین وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ اگر تم نے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے تو بغیر رشوت اور سفارش کے ملے گا۔ تم نے کوئی ملازمت لینی ہے تو یا رشوت یا سفارش، تم نے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے بے شک تمہارے اندر اہلیت موجود ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں میں پورے وصول اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی مقدس کتاب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر ہمارے ملک کی باسط اعلیٰ تاریخ کے اندر عہدے اہلیت کی بنیاد پہ دیے جاتے تو اللہ آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم نے تو عہدے دیے تو رشوت کی بنیاد پہ، ہم نے تو عہدے دیے تو سفارش کی بنیاد پہ، اور ناراض نہ ہونا ہم نے تو ووٹ دیے تو برادری کی بنیاد پہ، ہم نے تو ووٹ دیے پارٹی کی بنیاد پہ، ہم نے تو ووٹ دیے اپنے ذاتی کاموں کی بنیاد پہ۔ ہم بھی اس نظام کے بگاڑ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، اگر ایک مقام پہ ایک برائی ہو رہی لوگ جمائیں، ایک آدمی برائی کے ارادے سے نہیں اور کسی وجہ سے وہاں جا کے کھڑا ہو گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، چونکہ وہ اس برائی کی رونق میں اضافہ کرنے کا سبب بنا ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ اس برائی کی رونق میں سبب بنا، اضافے کا سبب بنا۔ فرمایا حکومت نا اہلوں کے سپرد کر دی جائے گی، عہدے نا اہلوں کو دے دیے جائیں گے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں، عہدہ صرف وزارت کا عہدہ مراد نہیں ہے، عہدہ صرف صدارت کا عہدہ مراد نہیں ہے، یہ مسلح بھی ایک عہدہ ہے، امامت بھی ایک عہدہ ہے۔ فرمایا امامت جیسے عہدے کو بھی صرف اس خیال سے کہ یہ 500 روپے کے اندر نمازیں پڑھانے کے لیے تیار ہے، قرآن صحیح پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے، نماز کے مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے، صرف چند پیسے بچانے کے لیے تم میرے اس مقام پر بھی ان لوگوں کو کھڑا کر دو گے جو اہل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عہدہ ہے۔ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اپنے ذہنی تسکین کے لیے لچھے دار تقریر سننے کے شوق میں، سریلی آوازیں سننے کے شوق میں میرے ممبر پر ان لوگوں کو بٹھا دو گے جو صرف بندروں کی طرح ناچنے والے کو، علم ان کے پاس کوئی نہیں۔
فرمایا عہدوں پر تم نہ اہلوں کو بٹھا دو گے، تمہارے منبر پر ہوگا تو نہ اہل ہوگا، تمہارے مصلی پہ ہوگا تو نہ اہل ہوگا، تمہارے ایوان صدر میں ہوگا تو نہ اہل ہوگا، تمہارے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا تو نہ اہل ہوگا، تمہاری عدلیہ پہ ہوگا نہ اہل ہوگا۔ فرمایا جب تم دیکھو تمہارے عہدوں پر وہ لوگ آ گئے ہیں جو ان عہدوں کی اہلیت نہیں رکھتے، یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی 27ویں نشانی گونگے اور بہرے حکمران تم پر مسلط ہوئے۔ کون سے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن گونگے اور بہرے کن کو کہتا ہے؟ خداوند کائنات کافروں کے بارے میں کہتے ہیں صم بکم عمی، اندھے ہیں، گونگے ہیں۔ کن کو کہا جا رہا؟ ذرا اونچی آواز سے۔ بلکہ خداوند کائنات فرما رہے ہیں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، آوازیں بھی سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل ہیں، سوچ نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں، حج کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں، حج کو سنتے نہیں ہیں، ان کی زبان پہ حج نہیں آتا، جب آتا ہے جھوٹ آتا ہے، جب آتا ہے مکر آتا ہے، جب آتا ہے فراڈ آتا ہے۔ نہ یہ حق سنتے ہیں، نہ یہ حق دیکھتے ہیں، نہ یہ حق بولتے ہیں، نہ یہ سچ سنتے ہیں، نہ یہ سچ دیکھتے ہیں، نہ یہ سچ بولتے ہیں۔ فرمایا جب تم دیکھو تمہارے حکمران اندھے ہیں، تمہارے حقوق کو نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، تمہارے حقوق کو نہیں سنتے، گونگے ہیں، تمہارے حقوق کی بات نہیں کرتے، یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی۔ کیا خیال ہے آج ہمارے حکمران ویسے ہی ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں آپ کے حقوق کو، خبر لیتے ہیں کہ کسی غریب کے گھر کا چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا؟ دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کے گھر میں بچوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے؟ سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس لباس ہے یا نہیں ہے؟ کیوں سوچے گا؟ جس کے اپنے بچے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، جس کے اپنے بچے انگلینڈ، امریکہ، فرانس، اٹلی کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں، اسے کیا مصیبت پڑی ہے تیرے گھر کے بچوں کو دیکھنے کی؟ جس کے اپنے گھر کے اندر 24 گھنٹے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا تیار کرتا ہو، اسے کیا مصیبت ہے تیرے گھر کے اندر یہ دیکھنے کی کہ تیرے گھر کے بچوں کے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا گونگے بہرے اندھے حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم جلوس نکالو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، مجال ہے ان کے کان پہ یوں بھی رینگے، تم بجلی مانگو گے، وہ تمہیں بجلی کے بل کا اضافہ دیں گے، تم سوئی گیس مانگو گے، وہ تمہیں سوئی گیس کے ریٹ میں اضافہ دیں گے۔ بجلی تمہارے گھر آئے نہ آئے مہینے کے بعد بل ضرور آئے۔ گیس تمہارے گھر تک پہنچے یا نہ پہنچے، گیس کا بل تمہارے گھر تک ضرور پہنچے گا۔ چیخو جتنا چیخ سکتے ہو، بولو جتنا بول سکتے ہو، لیکن وہ تو ہیں ہی گونگے، ہیں
ہیں بہرے، ہیں اندھے، اور وہ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں، بہرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ارد گرد کچھ جی حضور یہ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں سرکار، سب اچھا، بہت اچھا نظام چل رہا، پورے ملک میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ فرمایا جب تمہارے حکمران اندھے، گونگے، بہرے ہو جائیں، یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 28ویں نشانی بیان، قیامت۔ فرمایا سن لو، فرمایا تمہارے اندر مالدار ہوں گے، دیندار نہیں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ذرا اونچی آواز سے، مالدار ہوں گے، دیندار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی پھٹی ہوئی تھی، اس پر کپڑوں کے پیوند لگے ہوئے۔ ان کی اس حالت کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم ایک ایک دن میں دو سوٹ بدلو گے، یعنی امت کے اندر ایسے افراد آ جائیں گے، ایک ایک دن کے اندر دو جوڑے پہنیں گے، ایک ایک وقت کے اندر 10 قسم کے کھانے ان کے سامنے ہوں گے۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو خوبصورت پردوں کے ساتھ اس طرح سجائیں گے جس طرح کعبۃ اللہ کو سجایا جائے۔ کتنی چیزیں بیان فرمائی، ذرا اونچی آواز سے۔ پہلی کیا فرمایا؟ ایک ایک دن کے اندر دو تین سوٹ بدلو گے، ایک ایک وقت کے اندر 10 کھانے تمہارے سامنے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے دسترخوان پہ کھانا، تو روٹی کے ساتھ 2 چیزیں تھی، سرکہ اور شہد۔ سرکہ اور شہد۔ ہم سرکے کو دسترخوان کی ضرورت سمجھتے ہیں لیکن کھانوں میں شمار نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین 36 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران، سامنے کھانے میں 2 چیزیں آ گئی، ایک شہد اور ایک سرکہ، غصے سے لال تھے۔ فرمایا ایک دسترخوان پہ سالن کے طور پر استعمال کرنے والی 2 چیزیں کیوں آئی ہیں؟ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے پیغمبر کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے سالن کے طور پر استعمال ہونے والی یہ 2 چیزیں اکٹھی کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے پیغمبر کے دسترخوان پہ
کبھی یہ شہد بھی سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سرکہ بھی شہد سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور سالن کے طور پر استعمال ہونے والی دو چیزیں میں نے اپنے پیغمبر کے دسترخوان پہ کبھی نہیں دیکھی۔ فرمایا علی کیا حال ہوگا تمہارا، ذرا غور کرو، میری امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں گے ایک دن میں 3 4 جوڑے بدلیں گے، ایک وقت میں 10 قسم کا کھانا ان کے سامنے ہوگا، اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو، اپنے گھروں کے دروازوں کو خوبصورت پردوں کے ساتھ اس طرح سجائیں گے جس طرح کعبۃ اللہ کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے تو بہتر ہوں گے۔ ذرا توجہ کیجیے کہ صحابہ کی سوچ کیا تھی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ ہم سے تو بہتر ہوں گے کیونکہ ان کے پاس مالی فراوانی ہوگی اور وہ عبادت کے لیے فارغ ہوں گے۔ صحابہ کی سوچ دیکھیے، ہمیں تو کمانا بھی پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تب جا کے ایک دن کا اپنے بچوں کا کھانا ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے، ان کے گھروں میں مالی فراوانی ہوگی اور وہ نمازوں کے لیے فارغ ہوں گے، قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہوں گے، تہجد کے لیے فارغ ہوں گے، ذکر اذکار کے لیے فارغ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے ساتھ فرمایا علی نہیں، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے پاس مال آ جائے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب مال تمہارے پاس آ جائے گا تم اللہ کے دین سے غافل ہو جائے۔ یہ مالی فراوانی دیکھو نا، سوچے دو ہیں، ایک یہ کہ آدمی مالی فراوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس میرے گھر کے اندر بہت کچھ ہے، میں اپنا اب زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کروں، یہ بھی سوچ اور صحابہ کی یہی سوچ۔ فرمایا علی نہیں، تم بہتر ہو، اس سے ہزار درجے بہتر ہو۔ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری امت کے پاس مالی فراوانی ہو جائے گی، مال کی کثرت آ جائے گی، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ میری امت مال کی کثرت کے ساتھ اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ اور ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ جتنے جن کے پاس مال زیادہ ہے اتنا ہی وہ اللہ کے دین سے غافل جاتا۔ کیوں خدا کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ مجھے تو نے دنیا میں مسکین بنایا، میں جب دنیا سے اٹھوں تو مسکینی کی حالت میں اٹھوں اور قیامت والے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ کس کے ساتھ؟ ذرا اونچی آواز کہ خدا کا پیغمبر دعا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ دنیا میں رکھ، مسکین رکھ، دنیا سے اٹھا، مسکینی کی حالت میں اٹھا، قیامت والے دن اٹھا، مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ فرمایا تم دیکھو گے تمہارے پاس مال و دولت ہوگا، لیکن وہ مال و دولت تمہیں عبادت کی طرف راغب کرنے کی بجائے تمہارے دلوں کے اندر نماز سے غفلت پیدا کر، تمہارے دلوں کے اندر قرآن کی تلاوت سے غفلت پیدا کر دے گی۔ وہ مالی فراوانی تمہیں عبادت، اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت سے غافل کر دے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت کو دیکھ کے کہ وہ آئے ہیں، ان کے بدن پہ صرف ایک چادر ہے، اور یہاں میں یہ مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں، بعض لوگ کچھ ایسی روایات کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ سنت، ننگے سر نماز پڑھنا سنت نہیں، وہ مجبوری تھی۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بسا اوقات ایسی حالتیں آئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف ایک چادر تھی بدن ڈھانپنے کے لیے، ظاہر ہے سر پر رکھنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایسی حالتیں تھیں، اسی لیے مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ننگے سر نماز کی عادت بنا لینے والا یہودیوں کے مشابہ ہے۔ یہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک چادر اور چادر پر بھی پیبند لگے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کا ماضی دیکھ کے۔ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر کہ فلاں بچہ تو منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا کہا جاتا ہے نا محرم، یعنی ابھی کبیر کھانے میں پیدا ہوا۔ حالت یہ تھی کہ ایک دن میں 4 5 سوٹ تبدیل کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہوتا تھا، لیکن اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ میں شامل ہیں، اولین سابقین۔ ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف ہجرت کی، اور یہ وہ صحابی کہ جب مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے تقاضا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے کسی ایسے آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں جو دین کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابھی خدا کا پیغمبر مدینے نہیں گیا تھا، اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان اور دعوت دینے کی ذمہ داری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ مہاجر صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معلم بھی بنایا ہے کہ انصار صحابہ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی ذمہ داری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حالت ہی بدل گئی۔ وہ جو دن میں 5 سوٹ بدلنے والا تھا، اب اس کے بدن پہ ایک چادر ہوتی، اس چادر کو بھی پیبند لگے ہوتے۔ احد کے اندر شہید ہوئے اور کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پرانے دور کو یادیں کر کے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا ماضی مال و دولت کے اندر گزرا ہے، اور آج حالت یہ ہے کفن کے لیے ایک چادر ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو،
موبائل بند کر دیں بھائی، موبائل بند کر دیں. خدا کے گھر کا بھی کوئی احترام کر لیا کریں، مسجد کا بھی کوئی احترام کر لیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو، پاؤں ننگے ہیں، پاؤں پر گھاس کھا کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاؤں ڈھانپے اور ان کی تسلیم ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت میری امت کے لوگ ان کے اندر مالی فراوانی آ جائے گی، ایک دن کے اندر 2 3 سوٹ بدلیں گے، ایک وقت کے اندر 10 12 قسم کے کھانے ان کے سامنے ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے اچھے ہوں گے، چلو کم از کم عبادت کے لیے تو فارغ ہوں گے. فرمایا نہیں، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے یہ مالی فراوانی انہیں عبادت کی طرف مائل نہیں کرے گی، عبادت سے غافل کر دے گی، انہیں دین سے غافل کر دے گی. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو